بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ابلاغ میں جب آپ آتے ہیں، آپ نیشنل میڈیاز پر جاتے ہیں، آپ اپنے چینل پہ بیٹھے ہوں تو ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن جب آپ کراس میڈیا پہ جاتے ہیں، مین اسٹریم میڈیاز میں جاتے ہیں، ممالک بدلتے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کا حادثہ ملتا ہے. میں اس کو ایکسپیرینس تو نہیں کہوں گا، حادثہ ملتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے مختلف بھی ہوتے ہیں، سوالات کا انداز بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہندوستان میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ 20-25% کے قریب مسلمان ہیں. ظاہر ہے ان کا جو کراؤڈ ہے وہ ہمارے ہاں کے کراؤڈ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک واقعی چھری اور مرغی کے والے مسئلے سے ابھی تک باہر نہیں نکلے. آج بھی اگر آپ ان کے مین اسٹریم میڈیا کے ریلیجن میں دیکھیں تو ہم آپ کو قطعی طور پہ وہاں پہ ایسے علماء کرام نظر نہیں آئیں گے جیسے علماء کرام آپ کو فرنٹ فٹ پہ مذہب کے ساتھ، تھیولوجی کے ساتھ، مسائل کے ساتھ ہمارے ہاں جو وہ کھیلتے ہیں، جس طرح نظر آتے ہیں اور جس طرح کے وہ ہر طرح کا کانفلکٹ لیتے ہیں. آپ کو انڈیا کے اندر اس طرح کا انٹلیکٹ نظر نہیں آئے گا. شاید اسی خیال کو لاتے ہوئے ذاکر صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہاں پہ بھی میں جاؤں گا تو اسی طرح کے لوگ ہوں گے، جبکہ صورت اس کے بالکل برعکس تھی. اگر آپ نے پہلے دن دیکھا ہو تو جب گورنر ہاؤس میں وہ تھے تو ان کے ساتھ جہاں پہ اہل حدیث لوگ بیٹھے تھے، دیوبندی بیٹھے تھے، وہاں پہ اہل تشیع بھی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو بڑا ویلکم کیا. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پہ اہل تشیع کا دل جو تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا ان کے ایک جملے سے، وہاں پہ انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ جناب آپ جو ہے وہ جملے مت کہیں جو کہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں. لیکن بہرحال رجوع تو نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے، لیکن اس بات کو وہ جلیبی بنا کے ڈیفینیٹلی گول کر کے. لیکن بہت امبیرسنگ سچویشن ڈاکٹر صاحب کے لیے اس وقت کریٹ ہو گئی جب ایک معصوم سی بچی نے جو کہ لکی مروت کی تھی، اس نے سوال پوچھا، اور سوال میرے خیال میں بحیثیت استاد، میں اس کو مذہبی رنگ سے دیکھوں یا غیر مذہبی رنگ سے دیکھوں، انتہائی ویلڈ، اسٹیٹسٹیکلی پروون اور انتہائی ڈیبیٹیبل موضوع تھا جس کے اوپر کہ اس پہ ایک رائے دینی چاہیے تھی. اور سوال یہ اس نے یہ کیا کہ ہمارے گھر سے لکی مروت میں خواتین جو ہیں وہ پردے میں رہتی ہیں، گھر سے بغیر کسی کام کی وجہ کہ وہ گھر سے نہیں نکلتی، یعنی کہ ایک مکمل اسلامی ماحول ہے. ہمارے ہاں شب جمعہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو مرد ہیں وہ 5 نمازیں جا کے مسجد میں ادا کرتے ہیں، وہ داڑھی رکھتے ہیں، ان کی شلواریں اونچی ہوتی. یہ اس نے نہیں کہا، یہ میں ایڈ کر رہا ہوں بیچ میں. اس نے ایک بڑا مکمل طریقے سے ایک پورا سوال بنایا جس کے آخر میں سوالیہ نشان بھی تھا. لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ تمام ہونے کے باوجود پیڈوفیلیا جو ہے، یعنی کہ یہ پیڈوفیلیا خاص ایسی نفسیاتی بیماری کا نام ہوتا ہے نفسیات میں، جس میں کہ ایک ایڈلٹ جو ہے، ایک بڑا جو ہے، وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے. ہم اس کو ہوموسیکشولیٹی سے بالکل جدا سمجھتے ہیں. اس نے کہا کہ پیڈوفیلیا کا وہاں پہ بہت رواج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی ماحول بھی ہے. تو یہ دونوں جو ہیں ان کا اکٹھا رہنا جو ہے، اس پہ آپ اپنی رائے دیں کہ یہ کیوں ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور یہ بات یہاں تک محدود نہیں ہے. اگر آپ پچھلے 10 سال کی تاریخ دیکھیں تو مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے، اور ہم نے اس پہ بہت سے پروگرام بھی کیے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ مساجد کے اندر ویڈیو کلپس آ جاتے ہیں لوگوں کے جو کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. قرآن حکیم ریل پہ کھلا پڑا ہوا ہے، ممبر کے اندر بیٹھے ہوئے، محراب کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ یہ فعل ہو رہا ہے. مدارس میں اساتذہ کرام جو ہیں وہ یہ عمل جو ہے غلاظت کا کر رہے ہیں. بعد میں ان کی بخشش اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ واسطے معاف کر دیا جاتا ہے، پولیس ڈر جاتی ہے، حکومت ڈر جاتی ہے، یا تھریٹس میں آ جاتی ہے، یا علماء کرام اکٹھے ہو کے وہاں پہ اللہ واسطے جا کے معافی مانگ لیتے ہیں. اور وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ لاہور کا شہر کا چھوڑ کے وہ دوسرے شہروں میں جا کے ان کی وکالت علماء کرام جو ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کو نگوشیٹ کروا لیتے ہیں ان فیملیز کے ساتھ جن کے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہوتی ہے. اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، کثرت میں وہ 99.99% لوگ جو ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، ان سے نگوشیٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ بیماری جو ہے یہ بہت برے طریقے سے رپورٹڈ ہے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کا جواب ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں یہ جواب جس طرح ہمارے علماء کرام یہاں پہ، اگر میں ان سے یہ موضوع کھولوں ہمیشہ تو وہ تہمت یہ لیتے ہیں کہ آپ ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں. اب وہ بچہ جو ظلم کا شکار ہوا وہ وکٹم نہیں ہے، جو کرنے والے کے لائک گروپس ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں. تو کیونکہ ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے.
ان کے خطوط سے ڈر لگتا ہے، ان کے ٹیلی فون کالوں سے ڈر لگتا ہے، ان کے سوشل میڈیا پہ ٹرول کرنے سے ڈر لگتا ہے، تو انسان کم از کم میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں اس موضوع کو پھر آگے بڑھاتا نہیں ہوں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس بچی کو انسلٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کہہ کے تو معافی مانگو، تم نے کاہے سے کہہ دیا، یا اسلام ہو سکتا ہے یا پیڈوفیلیا ہو سکتا ہے، بھائی ہمارے ہاں دونوں چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، آپ اس کو جسٹیفائی کریں نا۔ لیکن میں پولیٹیکل اینگل سے اگر دیکھوں تو ڈاکٹر صاحب اس بات کا جواب دینے میں اس لیے ناکام رہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے اسی اسکول آف تھاٹ کے تھے، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جن کے ہاں جانا تھا یا جائیں گے وہ بھی تمہارے اسی اسکول آف تھاٹ کے ہیں، تو اگر وہ انہی کے خلاف بیان دے دیں یا انہی کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کر دیں تو پھر وہ اس بات پہ کیسے رہ سکتے تھے۔ میں اس بات پہ بھی بہت غمگین ہوں کہ ایک اسکالر جب بہت بلند اور بالا اہتمام کے ساتھ کسی سٹیج پہ آتا ہے تو اس کو گریس سے نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی سے غلطی ہو گئی ہو، جیسے کہ پی آئی اے کا ایک ضمنی طور پہ ذکر کیا، یہ باتیں جو ہیں یہ ایک اسکالر کو سوٹ نہیں کرتی۔ پرائیویٹلی شاید وہ کر سکتے ہیں، لیکن پبلکلی آ کے اپنی جھولی کو یوں پھیلانا اور پیٹ کو ننگا کرنا اور اپنے منتظمین کو شرمندہ کرنا، میرے خیال میں یہ اخلاق سے، ایک معلم سے اور ایک ٹیچر سے، خاص طور پہ کمپیریٹیو ریلیجن کے ٹیچر سے کا بات کرنے کا انداز نہیں ہے۔ لاہور کے اندر مسجد بادشاہ مسجد کے اندر جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں انہوں نے بڑے پوٹنٹ قسم کے کوشچن کیے ہیں، لیکن آپ ان کو نالائق، جاہل، یا تم نے پڑھا نہیں، میں تم سے بات نہیں کر سکتا، یہ انداز گفتگو ایک اسکالر کا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی۔ اور ہم نے بھی یہ بات وقت سے سیکھی ہے، اور میں اس بات پہ بالکل یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کم از کم علماء کرام چاہے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں لیکن پبلکلی ان کا جو اخلاق ہے وہ اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ ہم کسی بیٹی کو، کسی بیٹے کو، کسی مسیحی کو پبلکلی اتنا انسلٹ کر سکیں۔ میں اس بات کے ساتھ احتجاج تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں اس بات پہ امبیرس ضرور ہوا ہوں کہ ہمارے ہاں اتنے بڑے ہیروز جن کو کہ ہم اتنا بڑا نام دیتے ہیں، جب وہ واقعی اپنا منہ کھولتے ہیں اور وہ ان لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جن کو انٹریکٹ کرنے کی عادت ہے، وہاں ان کا اصل جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ شرمندگی کی بات ہے، اور میری دعا ہے کہ آئندہ ان چیزوں سے ڈاکٹر صاحب خود بھی پرہیز کریں، اور پرہیز کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے، اور یہ دل ان کا کھولے اس معاملے میں کہ لوگوں کو سننے میں کوئی برائی نہیں ہے، سوائے نبیوں کے کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، سوائے خدا کے کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہم تمام لوگ غلطیاں کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس معاملے میں تکبر کی نشاندہی کرنا کسی کی بھی، یا وہ جائز نہیں ہے کسی عالم کے لیے، لیکن کسی کو جاہل کہنا، نالائق کہنا، تمہیں علم نہیں ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھے ٹیچر کو سوٹ نہیں کرتا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔